ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک رافضی خبیثہ نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو بگاڑ کر پڑھ کر قرآن پاک کی بھی توہین اور گستاخی کی تھی. تو ہم نے اس حوالے سے اس کو جواب دیا. اس کے بعد پھر وہ بلونگڑی جو ہے اس نے پھر اچھل کود کی اور اپنے جھوٹے تاریخی حوالوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز کو بنایا اور پھر یہ ایک سلسلہ چلا. آخر پھر ہم نے اس کی ویڈیو کے جواب میں 7 لگاتار پارٹس بنائے، جس کے بعد RTG کی ہوا بالکل ہی ختم ہو گئی اور ان کا یہ حال ہو گیا کہ جب ہم اپنی ویڈیو کا لنک ان کے چینل پہ جا کے بھیجتے تھے تو تھوڑی دیر بعد وہ RTG ڈیلیٹ کر دیتی تھی. مطلب یہ کہ ان کو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ ہماری ویڈیو کو جو ہے اپنے چینل پر برداشت کر سکیں لنک کی صورت میں. اس کے بعد RTG جو ہے اپنے دیگر لانتی قسم کے کاموں میں پھر مشغول ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ امن و امان سے گزرا ہے، لیکن اب کے بار RTG کو جو ہے وہ ایک ہمارے اور سنی عالم دین علامہ صدام حسین صاحب کہ ان کے حوالے سے اس RTG کو کوئی خارش ہوئی ہے. اب کہاں پر ہوئی ہے یہ تو RTG بتا سکتے ہیں، کیونکہ کسی جگہ پہ بھی ان کی ہو سکتی ہے. بہرحال خارش ضرور ہوئی ہے، جس کے ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے ایک پوری ویڈیو بنا کے علامہ صدام حسین صاحب کو باغ فدق اور نکاح سیدہ ام کلثوم بنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما اس حوالے سے اعتراض کیا. وہ اپنے اعتراض میں جو لینگویج یوز کرتی ہیں وہ اگر میرے پرماننٹلی دیکھنے والے ویورز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کی لینگویج کیا ہے، اور پھر مجبوراً ہمیں اسی کی لینگویج کو تھوڑا سا اسے آئینہ دکھانے کے لیے ہمیں بھی اپنی زبان سخت کرنی پڑتی ہے. تو اب کے بار علامہ صدام حسین صاحب کے حوالے سے وہ آئی ہیں اور اب ذرا دیکھیے کہ اس بار وہ پینڈورا باکس میں سے کیا کچھ نکالتی ہیں. ہمیں جو ویڈیو ریسیو ہوئی ہے وہ ہے مولوی صدام حسین عطاری صاحب کی. میں نے تو خیر سوشل میڈیا پر ان کو پہلی دفعہ دیکھا ہے اور ان کے پتہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا پتہ نہ ہی چلے تو بہتر ہے. انہوں نے باغ فدق کے لحاظ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آگے پھر RTG نے علامہ صدام حسین صاحب کا کلپ چلایا ہے اور اس میں جو جوابات دے رہے ہیں تو وہ علامہ صدام حسین صاحب کی ویڈیو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ان کے چینل پر جا کے دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد ان جوابات پر کیا تبصرہ فرماتی ہیں یہ بلونگڑی صاحبہ، وہ بھی ذرا سن لیجیے. یہ ذرا مولوی صاحب کا اب حال دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں جی ہماری تقریر ختم ہو چکی ہے. ہمارے سچے عقیدے کے لحاظ سے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے یا کسی نے ذہن میں سوال ڈالا ہے تو آپ سوال کریں. جو وہ پھر ساتھ والے مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں پھر گھیر لیتے ہیں مجھے. بعد میں پوچھا تو ایک سوال کا 1000 روپیہ چارج کروں گا. واہ! میں کہتی ہوں مولوی صاحب مسجد کا چندہ کم پڑ گیا آپ کو. مطلب یہ ان کے حالات ہیں مومنین. انہوں نے ہمارے مذہب کے خلاف کیا بولنا ہے؟ یہ اس طرح سے دین اسلام کو بیچتے ہیں یہ لوگ. بعد میں یہ لوگ کہتے تھے ہم نے تو مذاق کیا تھا. تو اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ علامہ صدام حسین صاحب نے تقریر کے بعد خوش مزاجی کے ساتھ کہا کہ یار آپ لوگ بعد میں جو ہے وہ پھر مجھے گھیر لیتے ہیں کھانے کے دوران یا ویسے، تو ابھی سوال پوچھ لو. اگر بعد میں پوچھا نا تو پھر ایک سوال کا 1000 روپیہ ہوگا. یعنی اظراح مزاح جو ہے وہ انہوں نے بات کی، وگرنہ اگر انہوں نے پیسے لینے ہوتے تو وہ اس وقت بھی کہتے کہ چلو اس وقت 1000 روپے لیں گے، ابھی 500 روپیہ فی سوال کے حساب سے آپ لے لیں. اور RTG بھی جانتی ہیں اور اعتراف بھی کر رہی ہیں کہ اگر مذاق میں بھی کہا ہے تو کیوں کہا ہے، تو کیا مسجد کا چندہ کم پڑ گیا ہے. تو ہم RTG کو ان کی ذاکرین کا بوتھا دکھانا چاہیں گے اور وہ بھی جواد نقوی جو ہے اس کے ذریعے. تو RTG یہ دین کو بیچنے کا کام یہ آپ کے ذاکر حضرات کرتے ہیں اور گواہی بھی آپ کے گھر سے ہے. ذرا سن لیجیے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ مذاق میں نہیں ہے، یہ بالکل سنجیدگی کے ساتھ ہے. سنیے ذرا جواد نقوی رافضی حضرات کو کس طرح ننگا کر رہا ہے. کہ باقاعدہ طور پر پیشہ ور ذاکر ہائر کیا جاتا ہے، کرائے پہ لایا جاتا ہے. سوگ ہے یہ، رلانے والا کرائے پہ لائے ہو. آپ کیسے سوگوار ہو کہ آپ کو رلانے کے لیے بھی کرائے کا بندہ چاہیے، جس کو لاکھوں روپیہ دو آ کے امام ہفتم کی مصیبت پڑے مصائب پڑے آپ روئیں. کرائے پہ رونا رلانا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ ہم 13 رجب کو مجرا کرا لیں، کرائے پہ عورتیں لے آئیں نچائیں. کس قدر افسوسناک بات ہے. اسی لاہور کے اندر عورتوں کی تصاویر کے ساتھ رقاصہ عورتوں کے رقص کی حالت میں برہنہ تصویروں کے ساتھ جشن مولود کعبہ کا بینر لگا ہوا ہے. بڑا خشیہ کتنا سخت دل ہو گیا ہے. کیوں اتنا سنگ دل ہو گئے ہیں کہ اس کو رلانے کے لیے بھی بڑا پائے کا ایک ماہر ایکسپرٹ آئے کرائے کا، جو لاکھوں روپے لے کے اور داستان غم بیان کرے تاکہ اس کو رونا آ جائے. شاہ صاحب بانی مجلس ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوٹے سے مونچھیں پیلی ہو گئی ہیں ان کی. اوپر کرائے کا آگے بیٹھا ہوا ہے ماہر،
اور یہ بار بار شاہ صاحب کو جد کے مصائب یاد دلا رہا ہے. شاہ صاحب، شاہ جی تیرے جد کے مصائب پڑھ رہا ہوں، تیرے فلاں کا بات کر رہا ہوں. یہ شاہ جی اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی جد کی مصیبت کے لیے کرائے کا بندہ بلانا پڑا ہے. جب ہمارا اپنا کوئی عزیز گھر میں فوت ہوتا ہے تو ہم کرائے کے نوا خان بناتے ہیں، کرائے کا کوئی ذاکر بلاتے ہیں کہ رو تاکہ میں اپنے بیٹے پہ روں، اپنے باپ پہ رونا آئے مجھے. اگر سچے ہیں، دکھ ہے، تو بغیر کرائے کے لوگوں کے، کرائے کی مجلسوں کے بغیر رو کے دکھاؤ اپنے امام کے لیے. تو آنٹی آپ نے دیکھ لیا نا، دین اسلام کو بیچنا اسے کہتے ہیں کہ رولانا پٹانا بھی آپ کا لاکھوں روپے میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دین بیچنا. اور یہ بالکل سنجیدگی کے ساتھ ہے، مذاق کے ساتھ نہیں ہے. تو اور اس پہ لان تان بھی جو ہے وہ آپ ہی کا ذاکر کر رہا ہے. تو بہرحال یہ آپ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیجیے گا کہ یہ رلانے پٹانے کے لیے جو پیسے لاکھوں روپے لیتے ہیں یہ درست ہے یا اس پہ لان تان کا حق بنتا ہے. تو لہٰذا ایسے ذاکرین کو لگام ڈالی جائے. یہ آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، اس کو حل کر لیجیے گا. لہٰذا دوسروں پہ بھونکنے کی بجائے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کریں. ہمارے تو الحمدللہ فی سبیل اللہ بہت سارے افراد ہیں کہ جو دین اسلام سکھاتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے وقت کا اجارہ کرنا بھی چاہے تو اس کی بھی شریعت کے اندر گنجائش ہے. لیکن وہ بہرحال آپ کی طرح ٹوپی ڈرامے نہیں کرتے، بلکہ دین سکھانے کے لیے آتے ہیں. اور وہ ظاہر آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی ایک مسائل ہوتے ہیں. اور یہ آپ اپنے ہاں بھی جانتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ذاکرین جو ہیں وہ عام روٹین میں کیا کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر باغ فتح کا یہ سارا واقعہ، یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے تو مولا علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا، مولا علی خاموش کیوں رہے؟ آئیے ایک ایک کر کے انہی کی کتب سے ریفرنسز دکھاتے ہیں آپ کو. فتح کے اتنے بڑے معاملے کے بعد مولا علی نے فتح واپس کیوں نہ لیا، یا پھر ان لوگوں سے جنگ کیوں نہ کی؟ اب آپ ذرا یہ سوال یاد رکھیے گا کہ یہ رافضی آنٹی جو ہیں یہ اب جواب کس سوال کا دینے لگی ہیں. تو پوری ویڈیو کے اندر آپ نے فوکس اس پہ رکھنا ہے کہ انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مولا علی جب خود خلیفہ وقت ہوئے تو اس وقت انہوں نے اگر باغ فدق سیدہ فاطمۃ الزہرا طاہرہ ساجدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق بنتا تھا بقول شیعہ رافضیوں کے، تو پھر مولا علی پاک نے اپنے دور خلافت میں یہ حق وصول کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ سوال ہے. اور اب یہ بلونگڑی جو ہے اس کا جواب دے گی. اور اب دیکھیے گا کہ اس جواب کے ساتھ اس کی کوئی بات میچ کرتی ہے. اینڈ تک آپ نے اس کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے. انہی کے گھر کی کتاب خلفائے راشدین شاہ معین الدین ندوی کی کتاب ہے، مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، پیج نمبر 243. یہاں پہ لکھتے ہیں حضرت علی کو مجبور ہو کر قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھنا پڑا. چلیں جی، حوالہ ختم ہو گیا. یہ ہے ان کا طریقہ کار رافضیوں کا کہ پہلی بات تو یہ کہ کتاب ہمیشہ غیر مستند لیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ جس مکتبہ فکر سے بات کر رہے ہوں گے اس کتاب کا، اس مکتبہ فکر سے، اس مصنف کا دور دور تک کوئی ربط نہیں ہوگا. اب یہ دیوبندیوں کی کتاب اٹھا لی ہے اور وہ فٹ کر دی ہے اہل سنت بریلویوں پہ، اور کہا کہ یہ دیکھیں، اور ایک لائن اٹھا لی ہے، نہ اوپر کا نہ نیچے کا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں بات کیا ہو رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. اور لیکن اس کے باوجود ہم آنٹی کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے ہم اسی حوالے کو آگے لے کے چلیں گے کہ اگر مولا علی پاک حالت مجبوری انہوں نے اگر تلوار اٹھائی بھی تو اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے باغ فتح کو واپس نہیں لیا؟ اگر آپ کہیں کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملا تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. کیا مولا علی پاک 4 سال دور حکومت میں صبح سے لے کر رات تک 24 گھنٹے ہر لمحہ جنگی حالت میں رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس وقت کے دوران نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیا؟ کیا ان کی معاشی ضروریات کے لیے آپ نے تگودو نہیں فرمائی؟ کیا آپ نے لوگوں کے معاملات کو حل نہیں کیا؟ کیا آپ نے اس میں نیند نہیں فرمائی؟ تو مجھے بتائیں باغ فتح کے بارے میں صرف ایک حکم نامہ جاری کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، جب پوری 4 سالہ زندگی میں ان سب چیزوں کی، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ ممکن ہیں جو کہ گھنٹوں پر محیط ہیں، ڈیلی بیسس پر، نیند، کھانا، اس کے علاوہ نمازیں، گھر والوں کو وقت دینا، اپنی ازواج، اپنی اولاد کے ساتھ وقت دینا، اپنی معاشیات کو جو ہے وہ دیکھنا، یہ سب معاملات کے لیے مولا علی پاک کے پاس جب ٹائم ہے تو صرف ایک آرڈر جاری کرنا کہ بھئی باغ فتح میری زوجہ کا حق ہے، میرے چچا عباس کا حق ہے، تو لہذا اس کو واپس دلوایا جائے یا اس کو جو ہے وہ ہمارے نام کیا جائے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ وہ وراثت میں مولا علی اور اس وقت پھر امام حسن پاک، ظاہر ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اگر یہ وراثت بنتی تھی تو پھر مولا علی پاک اور امام حسن، امام حسین پاک، وہ سب اس کے حقدار تھے، اور ان کے نام شفٹ کروایا جائے یا آپ نے اپنے نام شفٹ کروایا ہو. اس کے کتنی دیر لگتی ہے؟
تو لیکن آنٹی جی نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، وہ قبضہ شمشیر پہ جو ہے وہ بحالت مجبوری آپ نے ہاتھ رکھا تھا، اس لیے جو ہے وہ باغ فتق لے نہیں سکے۔ تو آنٹی جی یہ آپ جو ہے یہ اس طرح کی کہانیاں جو ہے وہ اپنے ذاکرین کو سنائیے گا، ہمیں آپ حوالہ اور ثبوت دیں کہ مولا علی پاک نے ایک جملہ بھی اس حوالے سے کہا ہو کہ خلفائے ثلاثہ جو ہیں انہوں نے باغ فتق کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اس کی آمدنی کو جس مدات میں خرچ کیا جاتا تھا انہی مدات پر خرچ کیا ہے تو غلط کیا ہے، اور میں اب اس باغ فتق کو باحکم قرآن اور باحکم سنت میں اس کو اپنے قبضے میں لیتا ہوں۔ اس طرح کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہی دکھا دے بسند صحیح، لیکن آنٹی جی کے پاس کیونکہ یہ تھا نہیں، لہذا آنٹی جی نے جو ہے وہ زبان کا دھندا کیا ہوا ہے، زبان کی کمائی کھانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لہذا وہ گول مول کر کے کہہ گئیں کہ وہ تو جیتا ان کو جنگوں نے موقع ہی نہیں دیا، یعنی کہ باغ فتق کو معاذ اللہ وہاں سے کوئی اٹھا کے لانا تھا کہ جو اس کے لیے سالہ سال چاہیے تھے اور وہ وقت نہیں ملا تھا، ایک حکم نامہ جاری کرنا تھا نا، تو وہ اس کا ثبوت چاہیے آنٹی جی، وہ آپ نے نہیں دکھایا۔ آگے سنیے۔ اچھا جی، جان بوجھ کر مولا علی نے مسئلہ کیوں نہ چھیڑا باغ فتق کا، اس پر بھی میں کتاب کا حوالہ پیش کرتی چلوں۔ امام المؤرخین امام ابو الفدا کی کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، مکتبہ تعمیر ادب، پیج نمبر 229۔ وہ باغ فتق مروان کی قبضہ میں اور اس کے بعد اس کی اولاد کے تصرف میں تھا جب تک کہ عمر بن عبد العزیز حاکم رہا۔ باغ فتق مروان کی قبضہ میں اور اس کے بعد اس کی اولاد کے تصرف میں تھا، ٹھیک ہے، آگے سے آگے وہ لوگ کنورٹ کر دے گئے۔ یہ جناب حوالہ دیا ہے کتاب ابو الفدا کا، تو میں یہ کہوں گا بلونگڑی صاحبہ، اس کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے وقت ہی نہیں ملا لہذا حق تو ہمارا ہی بنتا ہے، لیکن وقت نہیں ملا اس لیے میں نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا؟ یہ تو مروان کی بات ہو رہی ہے، اور مروان نے قبضہ کب لیا تھا یہ آپ کو پتہ ہے؟ مروان جو ہے وہ یزید کے بعد حکمران بنا ہے، جا کے یزید کے بیٹے کے بھی بعد، بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد یا اسی دور میں، اور یہ 65 ہجری میں مروان مر رہا ہے، اور مولا علی پاک 40 ہجری میں جو ہے وہ وصال فرما رہے ہیں۔ تو ہم تو بات کر رہے ہیں مولا علی کے 4 سالہ دور حکومت میں جو 35 سے 39 یا 40 ہجری کے درمیان رہا ہے اس کی، اور مروان کا قبضہ ہوا ہے جا کے بعد میں 20 سال بعد، تو آپ نے جو ہے وہ باحوالہ دیں گے 20 سال بعد، اور دعویٰ آپ کا ہوا ہے مولا علی پاک کے دور حکومت کی۔ تو دور حکومت میں تو اس وقت مروان نے قبضہ نہیں کیا ہوا تھا نا، تو دور حکومت کا حوالہ دیں کہ مولا علی پاک کے دور حکومت میں یہ تھا اور اس پر آپ نے کیا آرڈر جاری کیا اور اس وقت کیا رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ پڑھ کے سنائیں، لوگوں کو پھدو نہ لگایا کریں، یہی آپ لوگوں کے کام ہے۔ تاریخ کے حوالے اٹھا لاتی ہیں، لاری اڈے سے کتابیں اٹھا لاتی ہیں اور وہ پڑھنے لگ جاتی ہیں، نہ قرآن نہ حدیث نہ کوئی بسند صحیح تاریخی حوالہ، تو اس لیے اور پھر وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ، پھر وہ بھی جو ہے بد مذہبوں کی کتابوں سے باز ہوتے ہیں۔ تو حوالہ وہ دیں جو آپ نے دعویٰ کی ہے، اس دعوے کے مطابق ہمیں دکھائیں۔ اچھا جی، آگے مولا علی کا باقاعدہ اعتراض بھی ہے حضرت ابو بکر پر، پوری ایک گفتگو جو انہی کی کتاب سے اب آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، کتاب مسند فاطمہ الزہرا امام جلال الدین سیوطی، واقفیت ہے ان سے، آپ ہی کے گھر کا بندہ ہے، پیج 40، اور اس باب کی حدیث نمبر ہے 26۔ صدیق نے فرمایا نے رسول سنایا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، لہذا رسول اکرم جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے تھے وہ میرے ذمہ ہے۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ نے آیت پڑھی کہ اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، سورہ نمل کی آیت ہے یہ، اور زکریا نے بھی تو فرمایا تھا جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے۔ ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ بات درست ہے، لیکن اے علی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے، تو سب خاموش ہو گئے اور اپنی اپنی راہ لی۔ ہاں جی آنٹی جی، اس کا پہلے تو سند صحیح کے ساتھ حوالہ دے دیں، اور وہ تو قیامت تک کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو لا نہیں سکنا۔ تو اب پیچھے رہ گیا یہ کہ اس سٹیٹمنٹ کا، تو اس سٹیٹمنٹ کے اندر کیا حاصل ہوا، اس سے کیا ثابت ہوا کہ مولا علی پاک جو ہے وہ یہ جو فرما رہے ہیں، اور یہ ان کے دور حکومت کی بات نہیں ہے نا، یہ تو جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو اگر جناب ابو بکر صدیق کی بات معاذ اللہ غلط تھی تو مولا علی پاک نے اس حوالے سے کوئی کلام فرمایا کہ ابو بکر آپ ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے، یہ ہم پر آپ ظلم کر رہے ہیں، کوئی ہے اس طرح کا یہاں پہ لفظ؟ اور فن صارفو کا مطلب آپ نے جس طرح اردو میں لکھا ہوا تھا وہی آپ نے جو آگے پڑھ دیا، کیونکہ اتنی تو آپ کی علمی اوقات ہے نہیں نا کہ آپ کم از کم عربی کو ترجمہ کر سکیں۔ فن صارفو، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، کون چلے گئے؟ یہی افراد، یہ شروع سے پڑھ لیں، یہی افراد حاضر تھے اور یہی چلے گئے، اور آپ نے بنا لیا، پھر سب نے اپنی اپنی راہ لی،
اور جناب سارے اپنے سب خاموش ہو گئے, اپنی اپنی راہ لی, نکل گئے وہاں سے. ہاں نکل گئے وہاں سے. یعنی یہ ترجمہ کہاں لکھا ہوا ہے, نکل گئے وہاں سے. اور کون نکل گیا وہاں سے؟ یہ مولا علی پاک کے بارے میں آپ کے یہ الفاظ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ آپ کے نزدیک مولا علی پاک کی عزت ہے کہ وہ نکل گئے. یہ نکل گئے کا لفظ یہاں پہ کہیں ہے؟ فن صارفو کا تو مطلب ہے کہ پھر وہ واپس چلے گئے, بات ختم ہو گئی. تو اب اور پھر اس کی سند بھی نہیں ہے. پھر اس سے کوئی یہ بھی نہیں ظاہر ہو رہا کہ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے موقف کو پیش کر رہی ہیں, اور اس کے بعد مولا علی خاموش ہو گئے. لیکن آپ آج تک جو ہے وہ بک بک کرنے میں آپ خاموش نہیں ہوئے. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپس میں شیر و شکر ہی بہت تھے. ہاں یہ ہے نا, یہ اندر کا غبار, یہ گند جو ہے نا, یہ رافضی گند ہے, جس کی وجہ سے پھر ہمیں آپ کے ساتھ دوسرے لفظوں میں بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ تو بڑے شیر و شکر تھے. یہ شکر نہیں ہوتی, شیر و شکر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو, یہ ہم نہیں کہتے, یہ آنٹی جی قرآن فرماتا ہے. لیکن قرآن پاک سے آپ کو کیا غرض؟ آپ کے نزدیک تو 70 کا جو لمبا قرآن پاک ہے وہ امام مہدی لے کے غار میں بیٹھے ہیں, اور مولا علی پاک نے فرمایا ہے بقول تمہارے. حالانکہ مولا علی پاک کی یہ ہرگز یہ ان کی بات نہیں ہے کہ جب تک اصلی قرآن نہیں آ جاتا اسی سے کام چلاؤ. اور پچھلی ویڈیوز میں آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں, بلکہ اصول کافی پہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اور اچھل کے کہہ رہی تھی اصول کافی کا نام لے دیا, اس میں تو ویسے ہی ہمارے 8-10 ہزار حدیث جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کی اصول کافی جو قرآن پاک کے بعد سے اربع میں سب سے معتبر ہے, اس کا اگر یہ حال ہے تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ پھر آپ تاریخ الخلفاء سے آپ نے موقف اپنے ثابت کرنے ہوتے ہیں. ہمارے بھی تو کوئی بخاری و مسلم اور دیگر احادیث جو بسند صحیح ہے اس میں سے کوئی لایا کرے نا, تاکہ ہم بھی آپ کو جواب دیں. تو قرآن پاک پہ تو ویسے ہی آپ لوگوں کا جو ہے وہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے. اس لیے اب آپ کو یہ بھول گیا کہ یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضور کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں. اور آپ نے اس کو بنا دیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بڑے وہ شیر و شکر تھے, تو یعنی طنز کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں حقیقت میں نہیں ہے. تو اگر حقیقت میں نہیں ہے آنٹی جی, تو یہ اعتراض آپ کا ہماری طرف نہیں آ رہا, یہ اعتراض آپ کا قرآن پاک پہ آ رہا ہے, یہ رب ذوالجلال پہ آ رہا ہے کہ رب تو فرماتا ہے کہ وہ آپس کے اندر جو ہے شیر و شکر ہیں اور آپ کے نزدیک وہ ہے نہیں. تو ثابت ہو گیا نا کہ آپ لوگ قرآن ماننے والے نہیں ہیں, منکرین قرآن ہیں. مروان نے پوری بنو امیہ قابض تھی باغ فتح پر. وہ کیسے؟ انہی کی کتاب فتوح البلدان امام بلازری صاحب کی کتاب ہے, اور پیج نمبر 58. یہ ذرا پیج نمبر 58 پہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. بنو امیہ نے رسول کی سنت بدل کر فتح کو اپنی خالصہ جائیداد بنا لیا, مگر جب عمر ابن عبدالعزیز والی امر ہوئے تو انہوں نے اس کو پھر اسی گزشتہ حالت پر لوٹا دیا. ٹھیک ہے, پوری بنو امیہ کے قبضے میں تھا. آنٹی جی چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. اب پتہ نہیں آپ نے لنگوٹی پہنی ہوئی تھی یا نہیں پہنی تھی, بہرحال آپ بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ گئی ہیں. یہ اوپر دیکھ رہے القلبی لکھا ہوا ہے, یہ قلبی پکا رافضی ہے, اس کی روایت آپ ہمارے لیے حجت بنا رہی ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی یہ آپ کی علمی اوقات ہے کہ قلبی کی روایت جو ہے اہل سنت میں تھوپ رہی ہیں. آپ کو بسند صحیح کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس میں آپ بیان کریں. تو جب ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر مروان نے کیا تھا تو وہ تو مروان کا معاملہ تھا نا, مولا علی پاک کے دور میں تو بتاؤ نا کہ باغ فتح کس حال میں رکھا گیا, ہمیں تو حوالہ اس پہ چاہیے. وہ آپ دینے کی بجائے خام خواہ جو ہے وہ آپ اپنی ننھی سی جان کی انرجی ہے وہ ضائع کرتی جا رہی ہیں. اور ویسے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے عزاداری میں جو ہے ذاکروں نے آپ کا بڑا برا حشر کیا ہے. وہ پہلے سے کافی آپ کی آواز جو ہے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی تھوڑی سی بدلی لگ رہی ہے. پھر آگے ایک سوال یہ اور کرتے ہیں, مومنین کی جب خلافت مولا علی کو ملی تھی تب انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا, اور تب وہ خلفائے راشدین کی روش پر کیوں رہے؟ تو میں یہ بھی کلیئر کرتی چلو, دیکھ لیتے ہیں کہ کیا خلافت ملنے کے بعد مولا علی خلفائے راشدین کی روش پر تھے یا نہیں. اب دیکھیں, اب آنٹی پھر اسی سوال کو دوبارہ دہرا رہی ہیں کہ یہ سوال ہوتا ہے. تو آنٹی جی پہلے بھی یہی سوال تھا, اب بھی یہی سوال ہے, لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کہاں ہے. اور آنٹی نے یہ دیکھیں پینترا دیکھیں کیسے بدلے گی, کہتی ہے سوال یہی ہے, لیکن پھر اب ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی پینترا بدل کے کہتی ہیں کہ کیا مولا علی خلفائے راشدین کی روش پر رہے تھے. ہم نے آپ سے یہ پوچھا کہ وہ روش پر رہے تھے یا نہیں رہے تھے. ہمارا سوال تو یہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے, خلیفۃ المسلمین ہیں, اور اس وقت باغ فتح کے حوالے سے انہوں نے کیا ڈیسیژن لیے, انہوں نے اس حوالے سے کیا موقف اختیار کیا, کیا آرڈر جاری کیے, وہ آپ نے ابھی تک ہمیں حوالہ نہیں دیا. اور رہ گیا یہ کہ خلفائے جو راشدین ہیں ان کی روش پہ رہے یا نہیں رہے. تو ناظرین یہ حوالہ دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم آنٹی کے انشاءاللہ 76 جو لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آنٹی جی جو ہے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس حوالے سے بات کر کے. اگر نہ ثابت ہوا تو پھر مولوی صاحب آپ کو ماننا پڑے گا,
میں 10,000 دوں گا اس بندے کو جو یہ بات دہرانے والا میرے سامنے لا کر بٹھائے گا. تو آنٹی جی پھر آپ کو بھی ماننا پڑے گا، پھر آپ کو بھی ماننا پڑے گا، لیکن آپ نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ نہ آپ لوگوں کو تو امام حسن و حسین کا وہ فیصلہ آج تک قبول نہیں ہوا جس میں انہوں نے جناب امیر معاویہ کو 64 لاکھ مربع میر کی سلطنت عطا کر دی اور پھر ان سے صلح بھی کی، بیعت بھی کی، سالانہ ہدایہ بھی شرف قبولیت بخشے. آپ کو تو مولا علی پاک کا صلح کرنا حضرت امیر معاویہ سے، وہ بھی آپ کو قابل قبول نہیں ہوا. آپ کا تو مولا علی کی حضرت امیر معاویہ کے ایمان کی گواہیاں دینا بھی قبول نہیں ہوا. آپ کو قبول صرف وہ ہوتا ہے جو آپ کے شرارتی نفس کے مطابق جو بات ہو وہ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے آپ چھوڑ دیں اس طرح کی خواہ خواہ وہ چٹکریاں مٹکریاں اور یہ نکے نکے بلومڑے قسم کے دعوے نہ کیا کریں. خواہ خواہ آپ کی جو ہے نا وہ لامتوں کے اندر اور ہی اضافہ ہوگا. اب آگے دیکھتے ہیں آنٹی جی حوالہ کون سا پیش کرتے ہیں. کتاب تاریخ احمدی نواب احمد حسین 93 حق برادرز انارکلی لاہور سے چھپی ہے، پیج نمبر 132. یہاں پہ لکھتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا قرآن اور سنت رسول پر عمل کروں گا لیکن سیرت شیخین کے اتباع کا پابند نہ ہوں گا. مولا نے کیا کہا؟ قرآن اور سنت پر عمل کروں گا لیکن سیرت شیخین کے اتباع کا میں پابند نہیں ہوں گا. انہوں نے شیخین کی سیرت سے انکار کر دیا. بانڈی پھر وہی رافضی حوالہ آپ نے ہمارے لگا دیا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ میں ان کی سیرت کا پابند نہیں ہوں گا. اگلی لائن نہیں پڑھی تھی، بلکہ اپنے اجتہاد سے کام لوں گا. تو مطلب کیا ہوا؟ اگر اسی حوالے کو مانا جائے تو ہم نہیں مان رہے اس کو، لیکن اگر مانا جائے تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی بجائے اپنے اجتہاد پر، یعنی اگر بعض معاملات میں انہوں نے اجتہاد کیا تو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے اجتہاد پر عمل کروں گا. اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ سیرت شیخین جو ہے معاذ اللہ قرآن و سنت کے مخالف ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر کوئی ایک فیصلہ صدیقی دور کا یا فاروقی دور کا بتائیں کہ مولا علی پاک نے فرمایا ہو کہ یہ فیصلہ غلط تھا لہٰذا میں کرتا ہوں. اور ساری باتیں چھوڑیں، آپ باغ فتح کی بات کریں نا. باغ فتح بھی تو شیخین کریمین نے جو ہے جو فیصلہ کیا تھا، بلکہ خلفائے ثلاثہ کا یہ فیصلہ جو تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں جن مدات پر اس کی آمدنی خرچ ہوگی انہی پر ہم خرچ کریں گے. تو کیا مولا علی پاک نے ان کی روش سے ہٹ کر فیصلہ کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو ماشاءاللہ دلیل دے دیں جو ابھی تک آپ دے نہیں سکیں، اور اگر نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مولا علی پاک کا عمل جو ہے وہ شیخین کریمین کی سیرت کے بالکل مطابق ہے، اور صاف پتہ چل گیا کہ یہ حوالہ جھوٹا ہے. اور اگر آنٹی جی آپ کی تسلی نہ ہوئی ہو تو پھر ایک حوالہ ہم بھی آپ کو دیتے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے. یہ دیکھیں آنٹی، یہ تلخیص الشافی للطوسی، یہ طوسی کیا لکھ رہا ہے جلد 2 اور صفحہ 428 میں. وہ کہتا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر اور عمر دونوں ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مقتدا ہے. مقتدا یعنی جن کی اقتدا کی جائے. اور پھر آگے مولا علی فرماتے ہیں اور جس نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا. اوئے ہوئے ہوئے آنٹی جی ہیں کی ہو گیا؟ مولا علی پاک فرما رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر وہ ہستی ہیں کہ اور رسول اللہ کے بعد ہیں جن کی اقتدا کی جائے، اور جو ان کی اقتدا کرتا ہے وہ برائی سے بچ جاتا ہے. اب بتائیں مولا علی پاک نے ان کی اقتدا کی ہوگی کہ نہیں؟ اگر کی ہوگی تو آپ کے دھرم کی چھٹی، اور اگر نہیں کی ہوگی تو پھر جو مولا علی پاک کا فتویٰ ہے کہ وہ پھر برائی سے نہیں بچ سکتا. تو معاذ اللہ ہماری تو جرت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے عمل سے ضرور ثابت کریں گے کہ پھر مولا علی پاک میں برائی کی نسبت کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے نہیں کی تو وہ تو خود فرما رہے ہیں. اور یہ کتاب آپ کے بڑوں کی ہے، ہماری تو ہے نہیں آنٹی جی. پھر پتہ چلے تہاڈا چھتر تے تہاڈا ہی بوتھا. اور آگے بھی ایک اور حوالہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں اور یہ جناب عیون اخبار الرضا لابن بابوی کمی، یہ کمی صاحب لکھ رہے ہیں جلد اول صفحہ 313 میں کہ بے شک ابو بکر مجھ سے ایسے ہی ہیں جیسے میرے کان، اور عمر مجھ سے ایسے ہی ہیں جیسے میری آنکھ. مولا علی تو انہیں اپنے کان اور آنکھ فرما رہے ہیں، اور آپ آنٹی جی کتیا کی طرح بھونکتی ہیں ان کے خلاف، اور آگے بھی آپ نے بھونکنا ہے وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے. خیر یہ اور بھی حوالہ جات ہیں لیکن ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے. حیا والے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اور بے حیا کے لیے پورے دفتر بھی ناکافی ہوتے ہیں. آپ کے گھر کی کتاب کتاب الاربعین، آپ تو سب چیخیں مار رہے ہیں نا ان کے گھر کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں. یہ آپ کے گھر کی کتاب پیش کر رہی ہیں کتاب الاربعین، عبداللہ بن صالحہ بن محمد بن عبید، اہل سنت میں مشہور و معروف کتاب ہے. یہاں پہ جو ٹاپک ہے نکاح ام کلثوم کی روایت پر اشکال، پیج نمبر ہے جس کا غالباً 277. یہاں لکھتے ہیں سیدنا عمر کے ساتھ سیدہ ام کلثوم صلوات اللہ علیہا بنت علی کے نکاح کی یہ
اور دوسری تمام روایات نہ صرف یہ کہ انتہائی غیر معتبر ہیں، بلکہ اگر ان تمام روایات میں موجود متضاد جملوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا سیدنا عمر کے دشمنوں نے یہ روایت گھڑی ہے۔ تو آنٹی جی کی اب باغ فتح کے حوالے سے بحث ہو گئی۔ وہ پٹاری میں سے یہ کچھ تھا جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور ابھی تک آنٹی جواب نہیں دے سکی کہ مولا علی پاک نے اپنے دور حکومت میں ایسا کیوں نہیں کیا۔ دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ آنٹی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گھوم گھما کے لیکن اصل مسئلے کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ اب آنٹی جی آگے ہیں نکاح سیدہ ام کلثوم بنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اب اس حوالے سے آنٹی جی پھر اپنی کوئی تاریخ کا حوالہ غیر مستند غیر معتبر قسم کا لے آئی ہیں کہ جناب یہ نکاح ام کلثوم کا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ جناب عمر فاروق کے دشمن ہیں جنہوں نے یہ روایت گھڑی ہے۔ تو اب آنٹی اس پہ جو اچھل کود کریں گی وہ ذرا سن لیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روایت کنہوں نے گھڑی ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عمر فاروق کے دشمن کون ہیں، اور وہ بھی آنٹی جی کی بوتھی سے۔ تو کتنا مزہ آئے گا اس وقت کہ جب بوتھی بھی آنٹی جی کی ہوگی اور دشمن بھی یہ خود ہی کہلائیں گے اور اہل سنت کا دعویٰ خود ہی ثابت ہو جائے گا۔ ذرا سنیے آنٹی۔ یعنی یہ روایت گھڑنے والے آپ کی کتاب میں آپ کے لکھنے والے لکھ رہے ہیں جس نے بھی یہ روایت گھڑی ہے وہ حضرت عمر کا دشمن ہے، اور جس نے گھڑی ہے اگر وہ دشمن ہے اور جو مان رہا ہے وہ دوست ہے حضرت عمر کا۔ مولوی صاحب آپ بھی حضرت عمر کے دشمن ہیں آج کے بعد، میری کتاب نہیں آپ کی کتاب۔ جی آنٹی جی ذرا صبر تو کریں، ذرا صبر کریں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آپ ہمیں جو ہے وہ جناب عمر فاروق کی دوستیاں اور دشمنیاں ہمیں پڑھا رہی ہیں، یہ ابھی پتہ چلتا ہے کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے۔ آپ ذرا اپنی پٹاری میں سے وہ نکالیں جو نکالنا ہے، پھر اس کے بعد ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ میری کتابیں تو کجا اپنی کتابیں کھول مار پڑھ لیتے۔ اے ماں صدقے جائے، اپنی کتابیں کھول مار پڑھ لیتے۔ آنٹی جی ابھی ہم آپ کو حوالے دیں گے نا، ذرا پھر آپ بتائیے گا۔ تو یہی جملہ پھر آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے، اے ماریا الویا اپنی کتاباں بھی کھول مار پڑھ لیندی تے آج لعنت دا توق تیرے گلے سے نہ ہی پاندے نا علامہ صاحب جا کے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، چلو کوئی گل نہیں۔ ابھی مومنین یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ام کلثوم کون تھی جس کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے ایکچولی۔ امام حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے جی تاریخ الخلفاء، نفیس اکیڈمی سے چھپی ہے، پیج نمبر ہے 89۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر کی وصیتیں کچھ لکھی ہیں، ان میں سے ایک وصیت ہے چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد ام کلثوم بنت حبیبہ بنت خارجہ پیدا ہوئیں۔ جی مولوی صاحب یہ ام کلثوم جو تھی یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی فیملی میں سے تھی، اور آپ نے انہیں اٹھا کے مولا علی کی بیٹی بنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ رافضی آنٹی جو ہے یہ کیا بک بک کر رہی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ جناب یہ جو ام کلثوم ہے نا یہ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور ام کلثوم بنت حبیبہ بنت خارجہ۔ تو میں آنٹی آپ سے یہ پوچھوں گا کیا ایک نام کی خواتین ایک سے زائد فیملیز میں نہیں ہو سکتی؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی ام کلثوم نہیں ہے نا؟ اور یہ آپ مان گئے کہ ابو بکر صدیق جو ہیں ان کی بیٹی بھی ام کلثوم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نام متعدد جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے ہاں رواج یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جھوٹ کے بغیر چلنا نہیں ہوتا۔ سوال تو یہ ہو رہا تھا کہ کیا جناب عمر فاروق کے نکاح میں جو تھیں وہ ام کلثوم بنت علی تھیں یا ام کلثوم بنت ابو بکر تھی؟ وہ آپ نے حوالہ کدھر دیا ہے؟ آپ نے تو صرف یہ بتایا کہ جناب ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی بھی ام کلثوم تھی، تو وہ تو ہم بھی آپ کو بتا دیتے کہ اللہ کے رسول کی ایک بیٹی بھی ام کلثوم تھی، مولا علی پاک کی بھی ایک بیٹی ام کلثوم تھی، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہوں گے جن کی بیٹیوں کے نام ام کلثوم ہوں گے۔ تو ام کلثوم ہونا اور ہے، اور جناب عمر فاروق کے نکاح میں جو شہزادی گئی ہیں وہ ام کلثوم بنت ابو بکر یا بنت علی یا بنت کوئی اور، یہ آپ نے حوالہ دینا تھا، وہ آنٹی نے نہیں دیا کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں کہ وہ ام کلثوم جن کا اہل سنت ذکر کرتے ہیں اور جن کے ریفرنس میں آپ نے کہا کہ جناب یہ تو عمر فاروق کے دشمنوں نے یہ بات گھڑی ہے، تو ہم آپ کی کتاب میں دکھاتے ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اب آپ جناب عمر فاروق کے دشمن ہیں کہ دوست ہیں، کیونکہ آپ کا یہی تھا نا ہم نے تو آج تک اس طرح کی باتیں پڑھی نہیں ہیں، اور تسی پڑھیا کی آنٹی جی لاری ڈے تو چوک چوک کے کتاباں تو سوا وہ بھی تھوڑے ذاکرہ نے جڑیاں تمہیں دسیاں نے کہ بس کسی کو پڑھ دینا، جہاں خدو لگ گیا نہ لگ گیا تو پھر وہ کسی اور طرف نکل جانا۔
سنو ذرا حوالے جو آنٹی جی یہ پہلا حوالہ حاضر ہے، یہ ملا محمد بن یعقوب کلینی فروع کافی آپ کے گھر کا آدمی ہے آنٹی جی، اور گھر کا بھی وہ آدمی ہے کہ صحاح اربع میں بھی چوٹی کی کتاب، اور یہ وہی کافی جس کے بعد لکھا ہوا ہے ھذا کافی لشیعتنا قال الامام المہدی، امام مہدی فرماتے ہیں، حالانکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو آنٹی جی اس کافی کی جو فروع کافی ہے اس کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک فروع کافی ہے، اس کی جلد 6 صفحہ 75 پہ یہ یعقوب کلینی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس عورت کے متعلق جس کا خاوند فوت ہو جائے مسئلہ پوچھا گیا کہ جناب وہ اپنی عدت کہاں پر گزارے، اپنے گھر میں یا جہاں چاہے گزار سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب عمر فاروق فوت ہوئے تو حضرت علی ام کلثوم کے پاس آئے تھے اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ تو آنٹی جی اس روایت کی سند جو ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کے شیعہ مجتہدین نے اس سے مسائل نکالے ہیں، اور مجتہد جب کسی روایت سے مسئلہ نکالے تو اس بات پہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح سند کی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ مولا علی جو ہے وہ انہیں اپنے گھر لے گئے، تو اگر یہ جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں تو پھر مولا علی پاک نے اپنے گھر تو نہیں نا ان کو لے کے جانا تھا، اور اگر ابھی بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو آگے پھر جو ہے وہ دیکھ لیں کتاب مسالک الافہام الشہید الثانی جلد 7 صفحہ 409 لکھتے ہیں کہ حضور نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا اور ایک بیٹی کا ابو العاص سے، حالانکہ دونوں بنی ہاشم میں سے نہ تھے۔ اسی طرح مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا، اور حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ کا نکاح امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے ہوا، اور فاطمہ کی بہن سکینہ سے مصعب بن زبیر نے نکاح کیا، اور یہ سب مرد بنی ہاشم میں سے نہ تھے۔ آنٹی جی جھاڑو ہی پھر گیا تواڈے مسلک تے، دیکھو یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہزادیاں جن کا آپ انکار کرتے ہیں، یا آپ کے بڑھوے لکھ رہے ہیں کہ جناب وہ تو تھیں اور ان کا نکاح بھی جناب عثمان غنی سے ہوا، حالانکہ عثمان غنی بنو امیہ میں سے ہیں، ہاشمی نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے جناب عمر فاروق جو ہیں وہ بھی ہاشمی نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان کے پوتے جو ہیں وہ بھی بنو امیہ ہیں، اور ان کا عبداللہ کا نکاح امام حسین پاک کی بیٹی فاطمہ سے ہوا ہے۔ ہو آنٹی جی ہے تو ایک مسئلہ کڈے اسی دیتے تھے 4 مسئلے حل ہو گئے نے، اور فاطمہ کی بہن سکینہ سے مصعب بن زبیر، یہ حضرت زبیر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور جناب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اپنے حواریین میں شامل فرمایا 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے جنگ صفین میں، یہ ان کی اولاد کے ساتھ امام حسین پاک اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، اور آپ کے بڑھوے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آنٹی جی کہ یہ دشمنان عمر فاروق یہ آپ کے بڑھوے ہیں، یا وہ جو آپ نے تاریخ کا اور اپنے جو ہے وہ اس کا بے سند حوالہ دیا تھا تو وہ آپ کی پھر گپ تھی نا، یا پھر آپ تسلیم کریں کہ دشمنان عمر فاروق جو ہے وہ آپ بھی ہیں اور آپ کے بڑھوے بھی ہیں۔ تو ویسے آنٹی جی اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، لیکن وہ ہم نے بھی تھوڑے سے حوالے رکھنے ہیں ابھی، تو پھر وقت ضرورت وہ کام آ جائیں گے، کیونکہ ویسے بھی ویڈیو کو ہم نے ظاہرہ طویل نہیں کرنا۔ بیچ میں انہوں نے فرمایا ہے جن کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آگے سے بڑا ہنس کے بڑے دانت نکال کے کہہ رہے ہیں حضرت علی کا انعام ہمارے پاس ہے اور لعنت کن کے پاس ہے، کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ ان کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے، وہ پہلا مانتے ہیں، تو حضرت علی کی لعنت جو ہے وہ شیعوں کے پاس ہے اور ان کا انعام ہمارے پاس ہے۔ تو چلے آنٹی جی نکاح ہے ام کلثوم پہ بھی یہ کچھ ہی آپ کو دکھایا ہے، وہ تاریخ کا غیر مستند غیر معتبر حوالہ، اور یہاں پھر یہ کہ وہ تو جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اور ہم نے الحمدللہ آنٹی جی کے گھر کے حوالے دکھا دیے ہیں، اور اب آنٹی جی نے جو ہے وہ اگلی بات پہ چل گئی ہیں، اس میں دیکھیں کیا نکالتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں وہ ابن شاہ راشوب کا حوالہ دیا ہوگا، اور جس کے اندر مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آنٹی جی فرما رہی ہیں کہ اچھا اگر جناب عمر فاروق مولا علی پاک نے یہ فرمایا ہے
تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہتی ہیں ذرا وہ سنیے۔ मौलवी साहब अपने इस जुमले से अब ता कयामत आप मुकर नहीं सकते, आपकी लानत अब फिरने वाली है कहीं और। आंटी जी हमने नहीं फिरना, हम क्यों फिरेंगे? आपकी किताबों में मौला अली ने जो फरमाया आप नहीं फिरना है और अब तक फिरी हुई हैं, तो आप माशाल्लाह जो अपनी पटारी में से निकालें तो देखें फिर आपको ही फिरना पड़ेगा। बल्कि आपने फिरना कोई नहीं होता, क्योंकि हमने आपको वो काम देना होता है कि आपके गले में ना तो छुछुंदर बाहर आए और ना छुछुंदर अंदर जाए। जरा बताएं अब आप। ये पलट कर ऐसी जगह जाएगी जहाँ ना आपको फिर मौका भी नहीं मिलेगा भागने का, क्योंकि आप ये तो कह ही नहीं सकते कि बात मैंने नहीं की, वीडियो रिकॉर्डेड है, बात आपके मुंह से निकली है कि जो हजरत अली को पहला खलीफा मानते हैं, चौथा नहीं मानते, उन पर लानत है मौला अली की। आ जाएं, इनकी अपनी किताब मोमिनीन शेख अबुल आगा मादूरी की किताब खिलाफत व मलूकियत इदारा तर्जुमानुल कुरान से छपी है, पेज नंबर है 121 बहवाला अलविदाया व निहाया। मदूदी साहब लिखते हैं हजरत उमर का जो जब आखिरी वक्त था उस वक्त का एक वाक्य उन्होंने लिखा है, लिखते हैं इस वक्त इन 6 असहाब में से 4 मौजूद थे जिन्हें हजरत उमर ने अपनी वफात के वक्त उम्मत के मुकद्दम तरीन असहाब करार दिया था। एक मौला अली, दूसरे जनाब तलहा, तीसरे जुबैर और चौथे साद इब्न अबी वक्कास। इनमें से हजरत अली हर लिहाज से पहले नंबर पर थे। कौन कह रहा है? हजरत उमर। आंटी जी आप पागल हो गई हैं और आप ऐसे ही होता है, आपकी अकल जो है ना बिल्कुल फिर जाती है। पहले नंबर पे मदूदी माई फुट, हमने आपको अपनी वीडियोस में भी कहा था, वो हमारे लिए हुज्जत है। मदूदी की औकात क्या है? मदूदी तो अहले बैत का भी दुश्मन है और सहाबा किराम का भी दुश्मन है। उसकी किताबों में से 20 वाले आपको दिखाए जा सकते हैं। वो तो अल्लाह के रसूल के बारे में उसकी तौहीन मौजूद है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारे में तौहीन मौजूद है, और उसके बारे में तो उलमा का ये जुमला है कि मदूदी के शर से अगर कोई बचा है तो या रब की ज़ात बची है या मदूदी की अपनी ज़ात बची है, उसने तो किसी को छोड़ा नहीं है। और आप उस मदूदी का हवाला हमारे खिलाफ हुज्जत कर रहे हैं। मदूदी कुरान हदीस है, मदूदी की ये कोई सनद है। और दूसरी बात ये है कि हमने ये आपको ये पहले ये आईना दिखाना होता है कि आपके हवाले की औकात क्या है, फिर भी हम उस हवाले को आगे लेकर चलते हैं आपको जवाब देने के लिए। ये कह के हम सिर्फ साइड में नहीं हो जाते। अगर और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मदूदी ने जो स्टेटमेंट दी है उसी के अंदर तो जवाब है। और आपकी समझदानी का ये हाल है कि जो आप हवाला पढ़ती हैं अल्लाह आपको ऐसा जलील फरमाता है कि हमारा गुमान है कि आप अपने हवाले में खुद ही फंस जाती हैं। यहाँ वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इनमें से हज़रत अली, यानी वो जो 6 रुकनी शूरा की कमेटी जनाब उमर फारूक ने बनाई थी कि मेरे बाद ये 6 रुकनी शूरा की कमेटी जिसको खलीफा नामजद करेगी वही खलीफा होगा, उनमें से, और उन्हीं के नाम पीछे जिक्र किए हैं कि तीसरे वो हैं, चौथे फलां हैं और 5वें छठे जो भी वो 6 अफराद, उनमें मौला अली भी शामिल है, उस्मान गनी भी शामिल है, साद बिन नबी वकास भी हैं, हज़रत ज़ुबैर भी शामिल हैं। उनमें से हज़रत अली हर लिहाज से पहले नंबर पर हैं, उनमें से। और आपने इसका क्या बना दिया कि अबू बकर और उमर से भी पहले नंबर पे हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, इसमें कहाँ लिखा हुआ है? यानी जनाब उमर फारूक जो हैं वो 6 रुकनी शूरा की कमेटी बना के ये बता रहे हैं कि मौला अली जो है वो अबू बकर उमर से भी अफजल है, तो फिर जनाब उमर फारूक खलीफा कैसे थे? और यहाँ पर वाज़ेह तौर पे लिखा है उनके अफराद के नाम बता के कि इनमें से, यानी ये जनाब उमर फारूक का अपना इज्तिहाद है, अपनी राय है कि उनके नज़दीक उनके बाद इन 6 रुकनी टीम के अंदर जो अफजल तरीन है उनके नज़दीक, जो जिसको वो समझते हैं अगर ये रिवायत की सनद मिल जाए तो वो जनाब मौला अली हैं। और आप लोग क्या यही नारा लगाते हैं कि 6 रुकनी टीम में मौला अली पहले नंबर पे हैं? तो आंटी जी फिर अब लानत का तोक आपके ऊपर आ गया ना, तो मौला अली की बात जो है वो सच साबित होगी ना, और किताब भी आपकी है। वो मनाक़िब आले अबी तालिब किताब में इब्न शार शोर ने जो रिवायत लिखी है वो फिर सही साबित हो गई ना। तो हमारा अकीदा तो है कि नबियों के बाद पहले नंबर पे जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं, और तुम्हारी ज़ानों के अंदर होता है खलीफा तो हु बिला फसल, तो वो खलीफा तो हु बिला फसल वो 6 रुकनी टीम में से होता है तुम्हारा ये स्टेटमेंट, या वो जमी साहबा और जमी अहले बैत में होता है? तो अगर तो वो तुम्हारा 6 रुकनी टीम में होता है फिर तो ये हवाला ठीक है, और अगर जमी में होता है तो इसके अंदर तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो आंटी जी आपका क्या हशर कर दिया, आपका तो वैसे पहले भी हालत ऐसी थी, तो ये जाकिरों के फेरे डालना बंद कर दें। आपकी अकल का कोई हाल नहीं है, आपको अपना हवाला लिखा भी समझ नहीं आता और उसी के अंदर आपकी जो है सत्यानाश हो रहा होता है।
ذرا پہلے سوچ لیا کریں یہ جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگی ہوں تو آگے جو بیٹھے ہوں گے ان کی مت میری طرح وجی نہیں ہوگی. 6 صحابہ کو انہوں نے امت میں افضل ترین صحابہ قرار دیا, مقدم ترین صحابہ قرار دیا. ہاں جی, یہ 6 افضل ترین صحابہ جو ہے وہ ابو بکر و عمر کے بعد ہیں, یہ پہلے ہیں, یہ نہیں آپ نے بتایا آنٹی جی. تو جب 6 ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ بعد میں ہی ہے نا. تو بعد والوں میں جو ہے وہ, اور یہ ہمارے بھی یہی مسئلہ ہے کہ جمہور ہمارے علماء کے نزدیک جناب عثمان غنی تیسرے نمبر پہ ہیں اور مولا علی چوتھے نمبر پہ ہیں, اور بعض اہل سنت کے علماء نے مولا علی کو تیسرے نمبر پہ کہا ہے اور جناب عثمان غنی کو چوتھے نمبر پہ. لیکن چونکہ جمہور علماء میجورٹی کے اندر ان کی رائے اس حوالے سے ہے قرآن و سنت اور اقوال صحابہ کرام اور اہل بیت کے اعتبار سے, تو لہٰذا ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ جناب عثمان غنی تیسرے نمبر پہ اور مولا علی چوتھے نمبر پہ. اور انہوں نے کہا کہ ان میں حضرت علی ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر ہیں. ہاں ان میں آنٹی, یہ ان میں, اس پہ بھی ذرا توجہ رکھیں, ان میں, باقیوں میں نہیں, ابو بکر عمر میں نہیں, ان میں. آہا, اب دانت نکالے مولوی صاحب. ہاں آنٹی جی, یہ دانت تو ہمارے نکلے پڑے ہیں. ہاں آپ اب ذرا اس حوالے کو سن کے جو ہے, اب میں کیا کہوں آپ کے, تو ویسے مجھے لگتا ہے دانت نہیں دندیاں ہوں گی, تو وہ آپ نکالیں یا اندر رکھیں. ویسے میرا خیال ہے وہ بات تو ایک ہی ہے, اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ابو بکر اور عمر سے بھی افضل ہیں. اس میں تو ان 6 کی بات ہو رہی ہے. میری ویڈیو کا اگر آنسر ریکارڈ کروائے نا آپ, تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں دانت نکال کے ہنسیے گا اس بات پہ جیسے آپ ہنس رہے تھے. آنٹی جی ہم سب ہنس رہے ہیں. دیکھیں آپ نے, آپ کا مطالبہ ہم پورا کر رہے ہیں کہ جب آپ میری ویڈیو کا جواب ریکارڈ کرائیں تو دانت نکال کے کہیں, تو دیکھیں ہمارے دانت نکل رہے ہیں نا آنٹی جی. ہاں جی, اور وہی جملے دہرائیے گا جو آپ نے دہرائے تھے نا اپنی ویڈیو میں کہ وہ شیعہ تو ان کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. ہاں تو آنٹی جی ہم وہی دہرا رہے ہیں نا کہ آپ کی اذانوں پہ جو تبرہ بازی ہوتی ہے نا خلیفہ تو بلا فصل, تو یہ آپ بتا دیں بس یہ 6 میں سے ہوتی ہے یہ ساروں میں سے ہوتی ہے. تو اگر آپ کہتی ہیں 6 میں سے ہوتی ہے تو پھر تو ہم بھی مان لیتے ہیں, چلیں کوئی بات نہیں. ہمارے بعض علماء اس طرف گئے بھی ہیں کہ چلو ابو بکر عمر کے بعد مولا علی پاک کا نمبر. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جمی میں سے ہے تو وہ آنٹی آپ نے حوالہ دکھایا نہیں ہے, تو لہٰذا وہ حوالہ ضرور دکھائیے گا. ہماری نہ مانو, حضرت عمر کی مان لو, علی دا پہلا نمبر. ہاں تو آنٹی آپ بھی ہماری نہ مانے, مولا علی کی مان لیں. اب ہم آپ کو آپ ہی کی بڑوں کی کتابوں میں سے دکھانے لگے ہیں جس میں مولا علی نے بالکل صراحتاً فرمایا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے مولا علی کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ دیکھیں آنٹی, یہ کتاب الشافی جلد 2 صفحہ 428, مولا علی پاک نے فرمایا ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر, اس امت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. آنٹی جی مولا علی کا فرمان کتاب الشافی جلد 2 صفحہ 428 کیا فرماتی ہیں. اب مولا علی پاک کا یہ فرمان آپ نے ماننا ہے یا نہیں ماننا. تو اب تو آپ کو سمجھ لگی نا کہ لعنت کا توق جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہی ہے, ہماری طرف تو مولا علی کا انعام ہے, اور اسی لیے ہم ابو بکر و عمر کو نبیوں کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں کیونکہ مولا علی پاک کا بھی یہی مذہب ہے. اسی طریقے سے آنٹی ایک حوالہ اور بھی سنتے جائیے. ابن ابی حدید شیعی جو ہے وہ نہج البلاغہ کی شرح کے اندر جلد اول صفحہ 332 پہ کہتا ہے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو سب لوگوں سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے نماز کے ساتھی اور ثانی اثنین ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا. مولا علی تو ان کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مولا علی پاک جو ہیں وہ ہر لحاظ سے بہتر ہیں, اور وہ بھی 6 کی بات ہو رہی ہے اور آپ سب میں لے کے جا رہی ہیں. تو آنٹی جی کوئی عقل ٹکانے آئی یا نہیں آئی ابھی آپ کی؟ اور بھی بہت سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں لیکن حیا والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کا جملہ, یہ جو لعنت آپ نے ایڈ کی ہے نا خود ساختہ جو آپ نے مولا علی پہ حدیث ڈال دی ہے, وہ جو لعنت ہے نا وہ دیکھیے اب کہاں تک پہنچ رہی ہے. پھر آپ ہمیں صحابہ کا گستاخ کہتے ہیں. ہاں جی وہ آنٹی جی وہ تو آپ ہیں ہی گستاخ صحابہ, آپ تو گستاخ اہل بیت بھی ہیں اور گستاخ صحابہ بھی ہیں. دیکھ لیں مولا علی پاک کے فرمان کا کیا اشر آپ لوگوں نے کیا ہے, آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور مولا علی کا پاک کا فرمان ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ لعنت کا توغہ آپ گلے میں کب اتارنا پسند فرمائیں گی تاکہ جو ہے وہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ آپ جو ہے وہ اہل بیت کے واقعی محب ہیں یا نہیں. تو یہ تو آپ نے جو ہے وہ چورن بیچنے کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے دھرم کو جو ہے وہ صرف اہل بیت کی آڑ لے کر, اور مقصد آپ کا پورے دین کے اوپر جو ہے وہ صفایا کرنا ہے, جو کہ آپ کی کرتوتوں سے واضح ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا نا. اہل سنت برادران جو مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ بھی ذرا مولوی صاحب کی بات کی طرف توجہ کریں. ہاں یہ جو اہل سنت برادران یہ جو آنٹی تسبیح پڑھتی ہیں نا, یہ میری ویڈیوز کی بار بھی بڑی تسبیح پڑھتی تھی. وہ آنٹی جی
وہ ایک اہل سنت برادران ہے نا جس کے ساتھ آپ کا وہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو وہ اہل سنت برادران وہ منہاجی رافضی اندر سے جو ہے، اور وہ بعض معاملات میں وہ رافضیوں کے ساتھی ہیں، تو وہ آپ کو اہل سنت لگتے ہیں. اور جو واقعی اہل سنت ہو نا، جو صحابہ و اہل بیت دونوں کا احترام کرتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں ناسبی. تو وہ اہل سنت برادران جو تھا نا، اس کی پہلے آپ بڑی تعریف کرتی تھی، یہ محقق ہے، محقق کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں. جب اس محقق نے آپ کو تھوڑا سا آئینہ دکھایا جس مسئلے میں وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر آنٹی جی آپ کی جو زبان تھی وہ اس کے خلاف بھی شروع ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے یہ آپ صرف لوگوں کو پھدو لگانے کے لیے کہتی ہیں برادران اہل سنت. آپ تو کسی کی آنٹی برادر نہ بن سکتے ہیں، نہ آپ بنا سکتے ہیں. آپ تو جو ہے وہ آج آپ نے تو حسنین کریمین جو ہیں یا مولا علی ہیں، ان کی غلامی کبھی قبول نہیں کی، تو آپ نے کیا برادر بنانا کسی کو؟ آپ صرف اپنے نفس کے برادر ہیں اور انہی کی سسٹر ہیں. بس اب میں اور کیا کہوں آنٹی جی، سمجھدار ہیں آپ ویسے. نہیں سوری، میں واپس لیتا ہوں اپنے ساتھ. اب میں اور کیا کہوں آنٹی جی، بے حیا آدمی کو بندہ کتنا سمجھا سکتا ہے؟ وہ بھی ذرا مولوی صاحب کی بات کی طرف توجہ کریں کہ کس طرح کی گستاخی کر رہے ہیں حضرت عمر کی. ان کی لعنت سیدھا ان تک پہنچ رہی ہے. یہ تھا یہ جملہ، یہ دیکھا نا جناب عمر فاروق کے خلاف اندر جو ہے وہ گند بھرا ہوا تھا اس رافضی کتیا کا. تو اب اس نے جو ہے وہی تبرہ بازی کی کہ ان کی لعنت تو جناب عمر فاروق تک پہنچ رہی. حالانکہ جناب عمر فاروق نے بالکل بھی نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر سے افضل ہے مولا علی. تو جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہے، تو آنٹی جی لعنت پھر آپ پہ پڑی. اب پھر مولا علی پاک نے تصدیق کر دیا، آپ کے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ابو بکر عمر جو ہے وہ سب سے افضل ہیں اور ان کی جو ہے وہ مقتدا ہیں، ان کی اقتدا کرنی چاہیے. تو اب بتائیں کہ اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتی تو اب لعنت جو ہے وہ آپ لوگوں کے بقول، ہم تو اتنی جرت نہیں کرتے کہ یہ بات کریں، لیکن وہ بتا دیں کہ اب جو ابو بکر عمر کو افضل کہہ رہا ہے اور مولا علی پاک اس حوالے سے ان کا فرامین موجود ہے تمہاری کتابوں میں، تو بتاؤ اب لعنت کا توق کس پہ ڈلے گا؟ تو آنٹی جی ظاہر ہے صحابہ اور اہل بیت تو سبحان اللہ ان کے صدقے تو ہماری بخشش ہونی ہے، لہٰذا یہ لعنت کا توق جو ہے نا وہ آپ جیسے نا ہنجاروں کے گلے میں ڈلے گا، جو نہ اپنے باپ کے وفادار ہیں، نہ اپنے آقا کے وفادار ہیں، نہ اپنے سرداروں کے، وہ صرف نفس کے وفادار ہیں اور جو ان کے من میں آتا ہے اسی کو وہ مذہب بنا لیتے ہیں. بھئی یہ معاویہ کی کارنامے ہمارے کھاتے کیوں ڈال رہے ہیں؟ میری پوری ویڈیو ہے میرے چینل پر، میں نے ثابت کیا اس میں کہ معاویہ مولا علی کو منبر سے نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دلواتا رہا اپنے دور میں. تو آنٹی کہتی ہیں کہ یہ جناب امیر معاویہ کا کھاتا ہماری طرف نہ ڈالیں. تو کٹو بیگم یہ یاد رکھنا پہلے کہ جناب امیر معاویہ کے حوالے سے جو تم بھونکتے ہو نا کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا، اس پہ تم لوگ ایک روایت بھی نہیں پیش کر سکتے بصرت صحیح جو غیر معول ہو. اور یہ ہمارا تمہیں چیلنج ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو تم کہتے ہو کہ میں نے ثابت کیا، تم تو اپنا نسب نامہ نہیں ثابت کر سکتی، تم نے جناب امیر معاویہ کے حوالے سے کیا ثابت کرنا ہے؟ اور رہ گیا یہ کہ امام حسن پاک کے حوالے سے ہم کہتے ہیں اور وہ غلط ہے، اور وہ جو ہے تم نے تو آج تک اس طرح کی باتیں سنی ہی نہیں ہیں. تو وہ تم نے سنا کیا ہے؟ کیا سنا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ، بس وہ ویورز لینے کے لیے غالباً، اور جو ہے وہ اپنا آپ وہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی میں بھی ڈبیٹر ہوں. تو وہ جو ہے وہ تم اٹھا کے تو وہ بغل میں رکھ کے وہ لے آتی ہو. سنو اب حوالہ، اور جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتانا کہ یہ تمہارے بڑوں نے یہ سلوک کیا تھا اور اس لیے اہل بیت کا نام لینا بند کرو اور اہل بیت کے نام پہ صحابہ کرام پہ تبرہ بازی بھی بند کرو. امام حسن مجتبیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تمہارا ملا باقر مجلسی جلاء العیون کے اندر جلد اول صفحہ 390 پہ لکھتا ہے کہ جب منافقین نے امام حسن کی یہ گفتگو سنی اور ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاویہ سے صلح کر رہے ہیں. صلح ثابت ہوگی نا ڈی جی، اور خلافت اسے سپرد کر رہے ہیں، خلافت دینا بھی ثابت ہو گیا. سب منافق اٹھے، سب منافق شیعان حسن سب منافق اٹھے اور کہنے لگے یہ بھی اپنے باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ مولا علی کی شان ہے شیعہ کتب سے، اور یہ امام حسن کی شان ہے. یہ ایسے یعنی شیعانے تھے حسن اور شیعان علی کہ جناب وہ نہ مولا علی سے راضی تھے نہ امام حسن سے راضی. اور یہ بدبختی ہوتی ہے کہ جب بندہ صحابہ کرام میں بھونکتا ہے تو اہل بیت کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور اہل بیت میں بھونکے گا تو صحابہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. ان دونوں کو ماننا ضروری ہے، اسی کا نام اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی طرح معاذ اللہ کافر ہو گیا. امام حسن کے خیمے کی طرف لب کے ان کے سامان کو لوٹا، حتیٰ کہ جائے نماز ان کے نیچے سے کھینچ لی اور کندھوں سے چادر مبارک اتار لی.
حضرت نے گھوڑا منگوایا، سوار ہوئے اور تھوڑے سے ساتھیوں کے گھیرے میں اپنی اہل بیت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب سابات مدائن پہنچے تو بنی اسد کے ایک ملعون جراح بن سنان نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، آپ کی ران مبارک پر خنجر سے ایک وار کیا کہ ہڈی تک پھاڑ گیا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کے پہلو پر خنجر مارا اور کہنے لگا اپنے باپ کی طرح تم بھی کافر ہو گئے ہو۔ اور یہی حوالہ الاخبار الطوال ابی حنیفہ احمد بن داود دینوری شیعی صفحہ 216 میں اور 217 مطبوع بیروت میں یہ حوالہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے مناقب ابن شعر اشوب جلد 4 صفحہ 33 پر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ تو آنٹی اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ لانتوں کا توق جو ہے انہی حوالوں سے کافی ہو گیا ہوگا۔ پہلے ان حوالہ جات کا جواب لے کے آئیے گا، آپ سے تو میں ہی بہتر ہوں، میں نے کچھ نہ کچھ دکھایا تو ہے، کوئی نہ کوئی ریفرنس دکھایا تو ہے آپ کو۔ آنٹی جی کہتی ہیں کہ آپ سے تو میں ہی بہتر ہوں، میں نے کچھ نہ کچھ دکھایا تو ہے۔ آنٹی جی آپ تو خود نہیں صحیح طرح نظر آتی، تو آپ نے کیا دکھانا ہے؟ آپ کا چوہے جیسا بوتھا ہے، اور اس میں سے آپ جو ہے وہ بس سوائے صحابہ کرام کو تبرہ کرنے کے اور آپ کیا دکھاتی ہیں؟ تو اب آپ کو پتہ لگا کہ ہم نے کون کون سے حوالے دکھائے ہیں، یہ ہم لوگوں نے اسی لیے رکھے ہوئے تھے۔ اور علامہ صدام صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی تو آئے، اب آئی ہیں نا تو حوالے آگے ہیں نا، یہ حوالے ابھی تو نہیں نا بنے، آپ کے بڑوں کی کتابوں میں صدیوں سے موجود ہیں۔ تو آپ بتاؤ علامہ صدام صاحب نے کون سی بات غلط کی تھی؟ صحیح تو کہا تھا، اور انہوں نے جال ڈالا ہے اور آپ جال میں پھنس گئی ہیں۔ اب آپ پھڑکنے کے سوا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو اب آگے چلیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر فدق پر آپ کو ڈیبیٹ کرنا ہے، ڈیبیٹ کریں، اگر شغف ہے مناظرے کا تو، نہیں ہے تو بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے تھے اپنی ویڈیو میں کوئی تو آئے، کوئی تو سامنے سے آئے، ان کا کوئی تو آئے، لو آ گیا۔ جی آنٹی انشاءاللہ یہ علامہ صدام صاحب جو ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، یہ جو آپ نے ان کو ڈیبیٹ کا چیلنج دیا ہے۔ ویسے ڈیبیٹ کا لفظ آپ کے منہ سے سجتا نہیں ہے، لفظ مناظرہ جو ہے نا وہ آپ کے منہ سے سجتا نہیں ہے۔ آپ کو لفظ مناظرہ کتنے چھوٹا جا منہ تو کتنے ایڈا وڈا لفظ مناظرہ، اور مناظرہ آپ سے جسے لا حول شریف پڑھنے نہیں آتی، لا حول ولا قوت۔ آپ کی تو آنٹی میں نے پتہ نہیں کتنی پروناؤنسیشن ٹھیک کروائی ہے، ڈیٹ بن کے آپ نے کچھ نہ کچھ ماننی ہے، لیکن اب آپ کی پھر وہی روش چل پڑی ہے۔ جس عورت کو یہی نہیں پتہ کہ معتبر ہوتا ہے لفظ، یہ معتبر ہوتا ہے، وہ کہتی مناظرہ کرو جی۔ تو آنٹی جی آپ کے ساتھ وہ مکالمہ جو ہے وہ کر لیں گے، مناظرے کی آپ کی اوقات نہیں ہے۔ ویسے بھی مناظرے کے اندر جو ہے وہ دونوں فریقین کا ہم پلہ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کو ویسے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ نے نکی جی بوتھی سے اتنی بڑی بات کر دی ہے، تو وہ پھر علامہ صدام صاحب کے ذمہ ہے۔ تو یہ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جناب اگر آپ کہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں، انہوں نے کہا چلیں آپ جواب دے دیں۔ تو باقی مناظرے کا چیلنج ہوں گے آپ کا ان کو ہے، لہذا وہ پھر آپ کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جاتے جاتے مومنین ایک لاسٹ ریفرنس میں اور پیش کرتی چلوں۔ یہ ماشاءاللہ سے خود اتاری ہیں، اور انہی کے ایک بندے مولانا الیاس قادری اتاری کے خلاف یہ جی مفتی اختر رضا خان قادری بریلوی نے یہ کتاب لکھی ہے، آستانہ عالیہ بہار چشتیہ یو پی انڈیا سے یہ چھپی ہے، اور کتاب کا نام ہے فتنہ اتاریہ خارجیہ۔ فتنہ اتاریہ خارجیہ، خارجی کہہ دیا ان لوگوں کو اس بندے نے، یعنی کہ آپ بھی تو اتاری ہیں۔ کتاب شاہ الیاس قادری اتاری کے خلاف ہے، لیکن آپ بھی تو خود کے نام کے ساتھ اتاری لکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ جاتے جاتے آنٹی نے ایک بار پھر دکھا دیا ہے کہ جو متقی پیداوار ہوتی ہے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو اہل بیت اور صحابہ کا وفادار نہیں ہوگا تو وہ کسی اور کا کیا رہ سکتا ہے۔ حالانکہ ہم نے جو سیریل آنٹی کے خلاف بنائی تھی تو اس کٹو بیگم کو ہم نے لان تان کی تھی کہ یہ جو تم نے کتاب سامنے لائی ہو نا، یہ کہہ کے کہ یہ اصلی بریلوی، اس وقت آنٹی کے بڑا دم تھا اصلی بریلوی۔ بہرحال یہ ضرور فرق پڑا ہماری ویڈیو سے کہ آنٹی کا بہت دم خم نہیں ہے اب اس کتاب کا حوالہ دینے میں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ تو آنٹی نے ہیرا پھیری کرتے ہوئے پھر مولانا شاہ اختر رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو ہیں ان کے نام سے اس کتاب کو جو ہے پھر بک دیا ہے کہ یہ جناب مولانا اختر رضا خان صاحب کی کتاب ہے۔ آنٹی جی لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر آپ واقعی حلالی ہیں نا تو اس کا مصنف مولانا اختر رضا خان کو ثابت کر دیں۔ اس کے اوپر کسی شخص نے اپنی مرضی سے لکھا ہے بافیضان اختر رضا خان، آپ نے اس کو مصنف بنا دیا ہے۔ آپ کو یہی تمیز نہیں ہے کہ بافیضان نظر
اور مصنف میں کیا فرق ہوتا ہے کہ شرم آنی چاہیے بندے کو، کہ یعنی بافیضان نظر کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ان کی نظر ہے اور وہ کوئی شخص بھی لکھ سکتا ہے۔ آج اگر ہم کوئی کتاب لکھ دیں جناب امیر معاویہ کے فضائل پر اور اوپر لکھ دیں کہ بافیضان امام حسن اور امام حسین، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ امام حسن اور امام حسین پاک نے یہ کتاب لکھی ہے، اور بافیضان تو کوئی شخص بھی لکھ سکتا ہے، کسی کتاب میں بھی لکھ سکتا ہے۔ مصنف کون ہے؟ مصنف تو اس کا جو ہے وہ رافضی ذہن کا شخص ہے، یہ جو 2 نمبر قسم کے آستانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے سنیوں کا ٹھپا لگایا، اندر سے یہ رافضیت پھیلا رہے ہیں۔ مولانا اختر رضا خان علیہ رحمہ کے حوالے سے تم نے اس کتاب کو کر دیا ہے، کوئی شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جاؤ۔ یہ حوالے تم دیتے ہو، یہ جس کا نام ہی نہیں ہے مصنف میں، اور اس کو کتاب کو اس مصنف کا بنا دیا، تو اندر کھاتے تم لوگ کیا کرو گے؟ تو یہ جاتے جاتے آپ نے چول ماری تھی، وہی جو آپ نے ہمارے ساتھ جب تمہاری ٹاک چل رہی تھی اس وقت بھی یہی چول ماری تھی، بس فرق اتنا ہے کہ اس چول میں آپ نے کہا تھا اصلی بریلوی، اور اب آپ نے جلدی جلدی منہ میں مین 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 کر دیا کہ یہ مولانا اختر رضا خان صاحب کی کتاب ہے، اور آگے جا کے پھر وہ زیادہ زور تاریہ خارجہ پہ دے دے کے جو لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی تو بہت ساری کتابیں تمہارے رافضیوں کے خلاف بھی لکھی ہوئی ہیں، تو وہ تمہیں قابل قبول ہے۔ تو اگر کسی شخص نے جو کہ تمہارے رافضیت ذہن کا ہے اور اس نے یہ کتاب لکھ کے اوپر لکھ دیا بافیضان نظر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل سنت کی کتاب ہو گئی ہے۔ اور جاؤ آنٹی جی، کوئی ذاکروں کی صحبت میں جانا ہوتا ہے نا تو کچھ سیکھ کے آیا کرے، میں اب کیا کہوں۔ تو ناظرین چلیں اسی پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو بلونگڑی صاحبہ کی جو ہے اوقات آپ نے پھر ایک بار دیکھ لی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ اس کو چین نہیں آنا، اس لیے پھدکنا ہے، اور ہم نے اس کی پھد کی جو ہے انشاءاللہ ختم کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔